جو ہمیں بڑا سمجھ آتا ہے کیونکہ بڑے دلائل بولتا ہے, لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے اور بڑی اچھی انجینئرنگ کر لیتا ہے. وہ کتاب ساری اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے, لوگوں کو انہی کی کتابوں سے جواب دیتا ہے. انجینئر محمد مرزا صاحب جو دعوے وہ کر رہے ہیں اس پہ آپ کو کوئی جواب بنتا تو ہے؟ آپ کا کیا کہنا ہے جو موقف جو رائے وہ دے رہے ہیں آپ کے حوالے سے اپنے پروگرام کو کوٹ بھی کر رہے ہیں, اس پہ آپ خاموش رہیں گے؟ جس چیز کو لے کر مرزا صاحب نے ابھی وبال کھڑا کیا ہے وہ یہی ان کی پرانی کسی چیزیں ہیں, صوفیاء کرام کے جو شدیات ہیں. تو صوفیاء کرام کا جس طرح داتا علی اجمیری ہیں, حضرت بھائی عید بستامی ہیں, جناب حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہیں, اس قسم کی جو ہستیاں ہیں, تو ان کا اسلام کے لیے کام کرنا, ان کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگوں کا اسلام قبول کرنا, یہ تواتر سے یہ چیز ثابت ہے. دوسری طرف ہے کہ ان کی کسی منسوخ ان کے نام پہ ایک کتاب ہے اور اس کتاب میں کوئی ایسی ورڈنگ ہے کہ جو قرآن و سنت کے یا تقدیس الہیہ یا شان رسالت کے خلاف ہے. اب ہمارے پاس ہوتے, ہمارے زمانے میں وہ ہوتے تو ہم ان سے جا کر پوچھتے آپ یہ لکھا ہے, اگر وہ کہتے لکھے ہوئے ہم کہتے یہ غلط لکھے, اور اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتویٰ دیتے تھے. اگر وہ کہتے لکھے ہوئے ہم کہتے یہ غلط لکھے, اور اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتویٰ دیتے تھے. اگر وہ کہتے لکھے ہوئے ہم کہتے یہ غلط لکھے, اور اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتویٰ دیتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن اب چونکہ ہمارے پاس کوئی اویلیبلٹی نہیں ہے کہ بھائی ہم ان صوفیاء کو جا کر پوچھیں گے, ان سے پوچھیں کیسے. اب اس کے لیے ہم ایک اپنا موقف رکھیں گے. وہ کہیں گے پہلی بات یہ کہ یہ ان کے ملفوظات جو ان کی اپنی کتابیں بھی نہیں ہیں, ملفوظات میں آئی ہوئی چیزیں, یہ کسی رائٹر کی کچھ چیز ان کے ساتھ ڈال دی, اور اگر ان کی اپنی کتاب ہے تو اس کے لیے ہم یہ تعویل کریں گے کہ بھئی یہ شاید ان کی کتاب میں کسی کا ادراج ہو گیا ہے, یہ رائٹر سے لکھتے ہوئے غلطی ہو گئی ہے, کاتب سے لکھتے ہوئے غلطی ہو گئی ہے, کہ قرآن حدیث تو ہاں تو یہ اس وجہ سے وہ لفظ غلط آ گئے, اس لیے نہیں وہ آئی. تیسری یہ ہے یعنی ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک طرف ان کی وہ شان ہے, وہ عظمت ہے, یہ عام بندے کے لیے نہیں ہوگا, ورنہ کل مرزائی بھی کہیں گے مرزا کے لیے بھی یہی لے آؤ, یا اور ہر قسم کا جو لطف ہے اٹھے گا کہ ہماری کتابوں کے لیے بھی یہی تعویل کرو. ایسا نہیں ہو. اب ہم تیسرا پوائنٹ اہل سنت یہ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کلام کی مناسب تعویل. مثلا میں آج آپ کو ایک پوائنٹ دے رہا ہوں, بڑا حیران ہوں گے. ایک بزرگ اسی طرح آئے تو ان کے سامنے کوئی بات ہوئی, تو ان کا نام تھا صادق. تو انہوں نے کہا کہ مجھے سچا مانتے, تو پڑھ لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ. تو بندے نے جناب پڑھ لیا. تو جو اس وقت کے بہت بڑے عالم بھی تھے, اللہ کے ولی بھی تھے, ان کے پاس گئے کہ وہ بندے نے تو یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ, ہنس پڑے. نے کہا اللہ کے بندے, وہ بندہ امتحان کے طور پر وہ دیکھنا چاہ رہا تھا اس بندے کا علم کتنا ہے, یہ اصل میں تکلیف ہوئی ہے کلام کے اندر, اور یہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ صادق اور مبتدا خبر بنائی اور خبر کو مبتدا بنایا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیٹ میں نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود, یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اور یہ حدیث سے ثابت ہے. وہ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ اس کا گیا, وہ صحرا میں سفر کر رہا تھا, تو اس کا سامان گھوڑے پر رکھا ہوا تھا. وہ گھوڑا جو ہے نا وہ لیٹ گیا, جب جاگا تو گھوڑا غائب تھا. اس نے کہا بھائی وہ موت کا انتظار کر کے لیٹ گیا, اتنی دیر میں لگا گھوڑا سامنے کھڑا تھا. تو فرمایا کہ اٹھ کر یہ کہہ دیتے کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. خوشی میں یہاں تک ہو گئے. اب بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تو فتویٰ نہیں دیا کہ وہ کافر ہو جائے گا. اور اس کے لیے حدیث شریف میں موجود ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ وہ ہیں کہ جن سے کوئی گرفت نہیں ہے. ایک بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے, ایک سوئے ہوا جب تک جاگ نہ پڑے, اور ایک معتوہ یعنی جس کی عقل میں کوئی کمزوری ہو جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو. تو جسے عام بیماری لگ جائے عقل کی, تو اس سے اگر کوئی کلمہ صادر ہو جائے, اس حالت میں اس پر قابل گرفت وہ چیز نہیں ہے. میں اس کی طرف آ رہا ہوں. لیکن اگر کوئی جذبے عشق الہی میں اس کی لوہے دماغ چڑک گئی ہو, اس سے اگر اس قسم کا غلط کلمہ جو ہے نا وہ صادر ہو جائے, تو اس کی تعویل کریں گے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. اللہ ہو, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حدیث موجود ہے کہ میرا بندہ جب نوافل پڑھتا ہے تو میرے اتنے قریب ہوتا ہے, میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. یہ تعویل ہے جس کے پیچھے پورا ایک علم ہے, پورے فن ہے, اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور کچھ اسکول اور کالج کے لڑکوں کو آپ جناب گمراہ کری جا رہے ہیں, قوم کو کافر 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 کہہ رہے ہیں. تو میں اس پہ یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب ہاں کریں, وہ یا تو 1-2 لوگوں کے ساتھ پڑھنی میرے پاس آ جائیں, صحیح, یا میں 1-2 لوگوں کے ساتھ جیل امن کے پاس آ جاؤں. دن اسی دن ہم متعین کر لیں گے کہ ہم مناظرہ کس دن کرتے ہیں. آپ چلیں گے مناظرہ نہ کریں, مطلب سے مباحثہ کر لیں, مکالمہ کر لیں. ٹھیک ہے, اب آ جائیں, بیٹھ جائیں, آپ سوال کریں, ہم جواب دیں گے, پھر ہم سوال کریں گے, ہم جواب دیں, اور اس میں ہمارا پتا ہوتا ہے چلیں نظامت آپ کر لیں اس میں, یعنی تاکہ وہ جو روز رکاوٹ والی بات ہے وہ آپ کر لیں. یعنی عام مفتی صاحب آپ اس کا سوال کریے, جواب دے دیں, جن سے سوال ہے اس بار جواب دیں. ٹھیک ہے, تاکہ جھگڑا نہ ہو, چاہے وہ 2 گھنٹے چل رہے ہیں, 5 گھنٹے چل رہے ہیں, 10 گھنٹے چل رہے ہیں, جو بھی ہے. قوم کے سامنے سارا کچھ جو ہے نا وہ بچہ بچی سامنے نکل آئے گا. قوم کے سامنے سارا کچھ جو ہے نا وہ بچہ بچی سامنے نکل آئے گا. قوم کے سامنے سارا کچھ جو ہے نا وہ بچہ بچی سامنے نکل آئے گا. دیکھ لیں گے, قوم کی دیکھ لے گی. علمی پوائنٹ نمبر 1, مفتی صاحب نے فرمایا کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ کروڑوں لوگوں کو گستاخ رسول اور ختم نبوت کا منکر اور کافر ڈکلیئر کرتے ہیں, اور علماء کی بے حرمتی کرتے ہیں ان عقائد اور نظریات کی بنیاد کے اوپر. آپ اندازہ کریں وہ بریلوی جنہوں نے باقی تمام مکاتب فکر کے کروڑوں لوگوں کو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ لیا ہوا تھا پچھلے 100 سال سے, آئیں رہے قابو میرے فرعون. ہاں, اب ان کو اس ہیٹ کا اندازہ ہوگا. جب تک بات دوسروں پہ تھی یہ انجوائے کرتے تھے, آج اپنے پہ بات آئی ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں گستاخ رسول اور ختم نبوت کا منکر کروڑوں لوگوں کو انجینئر صاحب کافر کہتے ہیں. میں نے آج تک نہ تو کسی کو کافر ڈکلیئر کیا, نہ گستاخ رسول ڈکلیئر کیا, سوائے ان کے جو چشتی رسول اللہ کے قائل ہیں. اگر تم قائل نہیں ہو تو تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے. جو لوگ قائل ہیں یہ ان کے لیے تکلیف والی چیز ہوتی ہے. جب تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمارا یہ کلمہ ہی نہیں ہے,
ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور انجینئر صاحب جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، پھر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بس پھر عوام کو یہی بتایا کرو کہ یہ کتابیں ہم نے نہیں چھاپی، ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں فرمایا، ہم نے مناظرے نہیں کیے، تاکہ عوام آپ کی شکل، آپ کی پرانی ویڈیوز کی شکل میں آپ کے سامنے رکھے کہ جھوٹ بولنا بند کرو. ہم نے جو جھوٹا دفاع کرتے ہیں نا، صرف ان کے اوپر بات کی ہے، بزرگوں کے اوپر بھی بات نہیں کی ہے، ان کتابوں کی عبارتوں کے اوپر بات کی ہے. تو یہ بالکل ان کا جو الزام ہے یہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا ہے. اور پھر ان لوگوں کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کے اپنے اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین کے اندر جب علماء دیوبند کے اوپر فتویٰ دیا تو انہوں نے نہیں لکھا تھا کہ دیوبند کے علماء کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. تو کروڑوں دیوبندیوں کو تو انہوں نے ڈائریکٹ کافر نہیں لکھا تھا کیا حسام الحرمین کے اندر، بلکہ لکھا یہ اسلام سے خارج ہیں اور مرتد ہیں. یہ بھی حسام الحرمین میں لکھا. اور احکام شریعت میں جب ان سے پوچھا گیا، یہ فتوے لکھ رہے تھے وہ، یہ نہیں ہے کہ راہ چلتے کسی نے ویڈیو کلپ بنا لیا تھا، وہ غصے کی حالت میں تھے. فتویٰ پوچھا گیا کہ بتائیں کہ یہ جو وہابی ہیں، اور پھر اس بریکٹ کو کھولا، دیوبندی، اہل حدیث، رافضی یعنی اہل تشیع، قادیانی یعنی قادیانی کافروں کو بھی اسی صف میں لا کے کھڑا کیا جہاں باقی فرقے تھے، نیچری یعنی نیچر میں ماننے والے لوگ سر سید احمد خان کے، ان سب کا ذکر کر کے وہ بندہ سوال کرتا ہے کہ ان کے ذبیحے کا کیا حکم ہے. تو وہ اعلیٰ حضرت پھر قول زری ارشاد فرماتے ہیں ان ساروں کو ذکر کر کے، دیوبندی، اہل حدیث، وہابی، قادیانی، نیچری، رافضی، وہ کہتے ہیں یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر جانور کو قربان کریں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی واجب القتل ہیں. شمشیر اعلیٰ حضرت صاحب، تمہارے اعلیٰ حضرت تو اپنے سوا سارے فرقوں کے علماء اور ان کی پبلک کو واجب القتل قرار دیتے ہیں. تم لوگوں کی یہ جرت ہے کہ تم آج آ کے ہم سے بھیک مانگ رہے ہو کہ جی ہم پہ بات کیوں کر رہے ہیں. اب تمہیں ہیٹ محسوس ہوگی. یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش دربار فرعون میں کی تھی، اور میری پرورش جو ہے وہ بریلوی خاندان کے اندر کی ہے. مجھے پتا ہے ہم یہی کچھ کرتے رہے دوسروں کے ساتھ، اس لیے مجھ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو میں نے پھر بھی کبھی کسی کو کافر نہیں کہا، صرف عبارتوں پہ بات کی ہے، یا جو ان عبارتوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں. عام بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو کبھی بھی کافر نہیں کہا، ان کے بڑے علماء کو بھی کبھی کافر نہیں کہا. اعلیٰ حضرت میرے سوا کوئی اور بولتا ہے ادر دین بریلوی؟ میں ہی بولتا ہوں نا، تو رسپیکٹ کے ساتھ ہی نام لے رہا ہوں نا. اور پھر اعلیٰ حضرت کے جو ملفوظات ان کے اپنے بیٹے نے جمع کیے، جو پہلی جلد ہے اس کو تو اعلیٰ حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے ملفوظات کی، اور اس کی شان میں ربائی لکھی ہوئی ہے، اور وہ ملفوظات کے اینڈ پہ پرنٹ ہوئی ہوئی ہے. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری، یعنی جو انڈیا میں بریلویوں کے مفتی اعظم، 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، جن کی وہ مشہور زمانہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. انہوں نے یہ ملفوظات جمع کیے ہیں. 3 سوال ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت سے. پہلا سوال ہوا ہے کہ کیا وہابی دیوبند اور اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا اپنی علیحدہ پڑھیں؟ انہوں نے کہا کہ نہ ان کی نماز نماز ہے، نہ جماعت جماعت ہے. دوسرا سوال ہوا کیا ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب دیا کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے، عام گھر والی اس کی ایک تقدس والا معاملہ ہوگا، مسجد والا تقدس نہیں ہوگا. کفار کی مسجد. یہ نیو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے ہم نے کبھی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا، یہ ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے کفار کی مسجد. تو خیر اعلیٰ حضرت نے یہ بھی غلط لکھا، کفار کی تو مسجد ہوتی نہیں ہے، کفار کی عبادت گاہ لکھنا چاہیے تھا. ہاں، اعلیٰ حضرت سے بھی بڑے اعلیٰ حضرت موجود ہیں نا جو ان کی غلطیاں پکڑتے ہیں، ان سے سیکھ کے. کفار کی مسجد نہیں ہوتی، کفار کی عبادت گاہ ہوتی ہے. ورنہ قادیانیوں کو مسجد کیوں نہیں لکھنے دیتے یہ لوگ؟ اسی لیے کہ ان کا موقف ہے کہ وہ کافر ہیں، تو ہم انہیں مسجد نہیں لکھنے دیں گے، وہ بیت الحمد لکھتے ہیں. تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ وہابیہ کی جو مساجد اور ان کو لکھا کفار کی مساجد، یہ لکھا کریں کفار کی عبادت گاہیں. اور تیسرا سوال ہوا اذان، تو انہوں نے کہا کہ نماز اور جماعت کی طرح ان کی اذان بھی باطل ہے. ہاں، اگر اللہ کا یا رسول اللہ کا نام آئے تو آپ عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، بس اس سے زیادہ کوئی اذان کا بھی احترام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اذان کا جواب دینے کی ضرورت ہے. یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے اعلیٰ حضرت کا حال تھا. علمی پوائنٹ نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حجویری المتوفا 465 ہجری، حضرت باجزید بستامی المتوفا 261 ہجری، حضرت معین الدین چشتی المتوفا
33 ہجری. یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کی بزرگی اسٹیبلش ہے اور اس پر اجماع اور عملی تواتر ہے, اور ان لوگوں نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا. لہذا اب ایک کام چک کے بھی رکھنا, تسی چپ رہنا ہے. یعنی یہ وہ اینڈ پہ یہی کہنا چاہ رہے تھے, کیونکہ ان کی بزرگی مسلمہ ہے. ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھا کر بزرگ ڈکلیئر ہو جاتا ہے, تو جرمنی میں تو قادیانیوں نے ہزاروں کافروں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا ہے, جسے وہ اسلام سمجھتے ہیں. جس طرح بریلوی جو اسلام سمجھتے ہیں, جب تک وہ بریلوی نہ ہو جائے اس وقت تک تو مسلمان نہیں مانتے نا. دیوبندی بھی اسی اسلام کو مانتے ہیں جو دیوبند کی تشریح والا اسلام ہے. تو کیا وہ جرمنی میں بیٹھے ہوئے قادیانی وہ بزرگ ہو جائیں گے؟ چلیں, یہ تو بہت ورسٹ مثال ہے, آپ کو سمجھنا ذرا مشکل ہوگی. اس سے آسان مثال, ہمارے پڑوسی ملک میں ڈاکٹر ذاکر نائک, وہ قادیانی تو نہیں تھے نا, اہل حدیث مکتب سے اٹھے تھے نا. انہوں نے ہزاروں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا, اور اس مقدس جرم کی وجہ سے انہیں غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. تو کیا بریلویوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا؟ اس زمانے کا سلطان الہند مان لیا؟ ہند میں ہی کلمہ پڑھایا نا. یہ مفتی صاحب ان کے لیے پتہ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں ٹی وی میں, مین ٹی وی چینل کے اوپر انہوں نے کہا ڈاکٹر ذاکر نالائک. نام بگاڑتے ہیں یہ. اور ایک اور وہ خبتی قسم کا پاگل مولوی ہے ان کا مفتی, وہ کہتا ہے ذکر نالائک. نعوذ باللہ. میں بابیاں نوں نہیں مندا. جھوٹ ساڈے گل پا چھڈی جن ایک نواں ہی باب کھول دیتا. لیکن پترا تیرے حوصلے واسطے میں دس دیواں, تیرے تو وڈا ذاکر نالائک بلکہ ذکر نالائک آیا سی. او نہ رہیا پتر, او تو تے شے ہی کوئی نہیں, او تو تے شے ہی کوئی نہیں, جھوٹے. اب ذکر جو ہے نا وہ عربی زبان کے اندر یعنی مرد کی شرمگاہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, اور عام بندوں کو تو نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا بکواس کر رہا ہے. تو تم نے سلطان الہند ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں نہیں مان لیا؟ تو پتہ یہ کیا کہیں گے, جی اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. تواڈے بابیاں دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں, اپنے ناماں دے کلمے پڑھانے والے ہو. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. لے جاؤ اپنے بابے تو, ہاں دبو انہاں نوں جا کے. ہن جی عقیدے ٹھیک نہیں ہیں. نہیں, آپ تو کہہ رہے تھے کلمہ پڑھایا ہے. او نہیں جی, اللہ بھی فاسق سے بھی کام لے لیتا ہے جی دین کا. جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا تھا, اینڈ پہ اس نے خودکشی کر لی. نبی علیہ السلام نے کہا فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لیتا ہے. ہاں آئے ہو نا داڑھ لے. ہاں اب پتہ چلا کہ تمہارے بزرگوں کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں, جو کچھ تم دوسروں کے بزرگوں کے بارے میں سوچتے ہو. جی بزرگوں کا علماء کا احترام نہیں کرتے, تم کرتے ہو دوسروں کا احترام. اپنے بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ, دوسروں کے بزرگوں کو مرحوم. ہاں اپنوں کے ساتھ 10 لائنوں کی دمیں لگائی ہوتی ہیں, دوسروں کے اوپر لانتے بھیجتے ہو. 99 قتل تے تسی بھی کیتے ہوئے نا, میں تے ایک کر کے تے سینچری پوری کیتی ہے نا. ہاں بڑا برا وقت آیا جی بریلویاں ہوتے, یقین کرو انہوں نے کدے سوچا بھی نہیں سی. بڑا ہی برا وقت آیا جی, جنہوں نے پوری دنیا نو گستاخ 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 آج بھیک مانگ رہے ہیں. انجینئر صاحب ہمیں گستاخ کہتے ہیں, انجینئر صاحب ہمیں ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں. ہاں تو آڈا علاج ہی میرے کول سی, تو انہوں میٹھی میٹھی گلا نہیں سمجھ آندیاں. ہاں اے اینٹی وینم الزامی جواب پھکی, اے الحمدللہ جیلم شریف تو ملتی ہے. ہاں الحمدللہ. کتنی تمکنت ہوندی سی جی انہاں دی, نسدے جے ہن میرے نام تو بھی, میرے کلپس تو بھی, جنہوں نے باقی لوگوں کو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا. تو میرے بھائی یہ جب تکلیف خود کاٹنی پڑتی ہے نا, پھر پتہ چلتا ہے دوسروں کو اس طریقے سے ڈکلیئر کرنا بڑا آسان ہے. علمی پوائنٹ نمبر 3, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو بزرگوں کی تعلیمات ہیں نا, یہ انہوں نے خود نہیں کتابیں لکھی ہوئی, یہ تو ملفوظات ہیں ان کے, لوگوں نے بعد میں جمع کر دیے. پھر اس میں الحاقی عبارتیں بھی ہیں جو بعد میں داخل ہو گئیں, تو اس وجہ سے آپ کو اتنے کفریات اس کے اندر ملتے ہیں. اور پھر انہوں نے ساتھ اس کے ایڈ کیا کہ اگر یہ بزرگ ہمارے زمانے میں ہوتے نا, تو ہم انہیں سامنے بٹھا کے خود پوچھتے کہ حضرت یہ آپ نے بکواس ارشاد فرمایا ہے. ہاں بکواس ہی ہے نا, بکواس چھوٹا لفظ بول رہا ہوں, کفر بکا ہے آپ نے, یہ چشتی رسول اللہ والا کفر آپ نے بکا ہے. اور اگر وہ کہتے ہاں میں نے بکا ہے, تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ دیتے. یہ مفتی صاحب نے کہا ہے ویڈیو میں کہ اگر یہ ہمارے زمانے میں آتے نا, تو ہم ان سے پوچھتے کہ حضرت یہ آپ نے کہا ہے, ہم نہیں مان سکتے آپ نے کہا ہے. اگر پھر بھی وہ کہتے نا کہ ہم نے کہا ہے, تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ دے دیتے. سرکار تو یہی تو بات میں بھی کر رہا ہوں, آپ نے مان لیا یہ کفریات ہیں,
تو اس پہ میرا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں ان کی لیگیسی کون آگے لے کے چل رہا ہے, ان کی کتابیں کون پرنٹ کر رہا ہے, یہود و نصارہ پرنٹ کر رہے ہیں یا بریلویوں کے بزرگ آج تک یہ 700-800 سال سے گند سمیٹتے ہوئے آ رہے ہیں؟ پرنٹنگ تمہارے بابوں نے کی ہے. اگر تم لوگ سمجھتے ہو یہ کفریات تھے تو یہ کون سی دین کی خدمت ہوئی ہے کہ تم نے ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں؟ نہیں جی, جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ آپ لے لیں, جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو وہ آپ نہ لیں. کیوں بھائی, جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ تو پہلے قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے. اینج کر کے کان کیوں پھڑنا ہے؟ نہ ادھر رکھو اپنی کتابوں, لاؤ چوکی چ رکھ کے اگ, جن میں گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں, اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں تمہارے بزرگوں نے. نہیں وہ الحاقی باتیں وہ بعد میں شامل ہو گئی ہیں. پرنٹ کیوں کر رہے ہو؟ او جی, ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضویہ کے اندر کہہ دیا تھا کہ جی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اسے کافر کہیں گے. ایک کیڑی ایڈی پی ایچ ڈی گل ہے جی انہوں نے پبلک کی ہے, تو سارے پتا ہے. بڑا احسان کیتا ہے جی اعلیٰ حضرت نے امت ہوتے کہ دس کے کہ اگر کوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں نبی علیہ السلام کے بعد تو ہم اسے کافر کہیں گے. یہ جو نے کیا کھڑیا ہے؟ اس سے پھر وہ کہتے ہیں وہ چشتی رسول اللہ والی ساری چیزیں فارغ ہو جاتی ہیں, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے پھر اس میں یہ بھی کہا کہ چشتیہ کے بزرگوں کی طرف جو کتابیں ہیں نا یہ غلط منسوب ہوئی ہوئی ہیں, انہوں نے یہ باتیں نہیں کہیں. لیکن سرکار اعلیٰ حضرت بھی پھر میری داڑھ تھلے آ گئے. میں نے ان کو بتایا کہ بھائی فتاوی رضویہ میں آپ چشتیہ کے بزرگوں سے تو جان چھڑا لو گے, لیکن فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے ایک ایسی کتاب کی تعریف کی ہے, نہ صرف تعریف کی بلکہ کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, سبع سنابل, اس کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اس کے باوجود اس نے تعریف کی, تو اعلیٰ حضرت گیا. اعلیٰ حضرت صاحب تسی گئے, اور اگر نہیں پتا چلا تو تیری بزرگی گئی. کہتے ہیں نا غوث وقت ہے, دلوں کے حال جانتے ہیں. وہ سارے غوث فارغ ہو گئے 800 سال تو کسی کو پتہ نہیں لگا کی کوڑ لکھے ہے تھوڑی کتاب اندر. تو اعلیٰ حضرت بھی مجرم ہے, کیونکہ انہوں نے حشت بہشت کو اگر فراڈ کہا ہے نا تو سبع سنابل کی تعریف کی ہے, اور تم لوگ تو حشت بہشت بھی چھاپ رہے ہو اور سبع سنابل بھی چھاپ رہے ہو. لہذا چشتی رسول اللہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈال گیا. سیدھی سی بات ہے, اعلیٰ حضرت کو کوئی اس حوالے سے ہم چھٹی نہیں دے سکتے. اور تفنن کے لیے میں عرض کروں گا پھر کہ اعلیٰ حضرت پھر اسے مانو کہ جس نے اتنے 100 سال بعد تمہیں بتایا کہ تمہارے بزرگوں نے کتابوں میں کیا گند گھولا تھا اور تمہارے بزرگوں نے کیا کتابوں میں گند چھاپا تھا. یہ تو جس نے بتایا نا اسے پھر اب اعلیٰ حضرت مانو, اور ٹائم قیامت تک ہے, مننا کو نہیں تسی, ہاں لیکن آپ کے عوام مانیں گے انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 4, وہ کہتے ہیں کہ جن کی بزرگی مسلمہ ہے, اسٹیبلش ہے, ان کی اس قسم کی جو گستاخانہ باتیں ہیں نا, اگرچہ ہے کفریہ ہیں, لیکن ان کو صوفیاء کی شطحیات کہا جائے گا. شطحیات کا مطلب ہے بونگیاں, پنجابی میں اس سے بہتر کوئی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی کسی شخص کو ہوش نہ ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے. تو صوفیاء اللہ کی محبت میں اتنے مست ہو جاتے تھے کہ انہیں اپنی ہوش نہیں رہتی تھی, اور اس کی وجہ سے وہ یہ کفریات بک دیتے تھے. اگرچہ یہ بکتے جو کچھ تھے وہ ہوتا کفر تھا, اور وہ کہتے ہیں اگر یہی بات کوئی اور کہے جو بزرگ نہ ہو تو ہم اسے کافر کہیں گے, لیکن بزرگ کو چھوڑ دیں گے. دیکھیں کیسی 2 نمبری. یہ سیم کام پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا ہے. ہاں, انہوں نے تحقیق الحق جو کتاب لکھی, اس میں انہوں نے جب غلام احمد قادیانی دجال نے یہ اعتراض کیا نا کہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ ان کی بزرگی تو مانی ہوئی تھی, تم اگر پڑھواؤ گے نا کوئی ایسی بات تو تمہیں ہم کافر کہیں گے. وہ تو ایک خاص حالت میں انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے, ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. آپ پتا چلا کہ قادیانیوں کے سہولت کار کون ہے؟ جس طرح وہ انڈین فلموں میں اور ہالی ووڈ کی فلموں میں اینڈ میں آپ کو پتا چلتا ہے نا کہ وہ بیچ میں سے سارا ماسٹر مائنڈ وہی نکلتا ہے بندہ جو کہ اس کے خلاف ساری جنگ کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی سارے ماسٹر مائنڈ خود ہیں. آج تک انہوں نے کبھی گستاخانہ عبارتوں کے خلاف کوئی دھرنا دیا, لہذا یہ کوئی بھی ختم نبوت کے اوپر کام نہیں کر رہے. ختم نبوت کام وہ ہوگا جو چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کے خلاف ہوگا. یہ صرف اینٹی قادیانی ہے. ایک چھوٹے سے طبقے کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے, اور اپنے بلنڈر جو اس سے بڑے ہیں, بڑے آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے, اس لیے کہ بھائی غلام القادیانی نے جو کچھ کیا وہ آج تک گالیاں کھا رہا ہے, اور جن کے بزرگوں نے کلمے پڑھائی ان کو رحمہ اللہ کہتے ہیں, بزرگی ان کی ڈکلیئر کر رہے ہیں. اس نے تو اپنے آپ کو امتی نبی کہا تھا, انہوں نے ڈائریکٹ اپنے آپ کو نبی کہا. تو بڑے مجرم تو یہ لوگ تھے, اور الٹا ہی بزرگیاں ویل کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں شطحیات, بونگیاں. اب یہ جو ان کی بونگیاں ہیں ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو دلیل دیں گے قرآن و سنت سے. انہیں پتا ہے کہ ان کی تو بات کوئی نہیں مانی جانی, تو قرآن و سنت سے ہم کوئی دلیل پیش کریں, جو میں کئی ایک ویڈیوز کے اندر ان کے دلائل کا رد کر چکا ہوں.
سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی وہ صحیح بخاری کے اندر تعلیقاً ایک روایت موجود ہے مولا علی علیہ السلام کا قول، جس کی پوری سند سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے۔ نمبر 1 جو مجنون ہے، پاگل شخص، نمبر 2 سویا ہوا شخص، اور نمبر 3 جو نابالغ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان تینوں میں ان کے بزرگ کہاں سے آگے؟ وہ کہتے ہیں وہ جو مجنون ہے نا، یعنی پاگل ہے، ہاں وہی پاگل ہے، اے اللہ نے عشق پاگل ہو جاندے نے۔ تو میں پھر وہ خادم رضوی صاحب علی گل کراں گا، اوے اینو ہلکا نہ جاڑو جڑا پونکدا جے نبی اُتے پونکدا جے، اے سارے پاگل نبی اُتے کیوں پونک کے گئے نے؟ کل تک تو تم ہمیں کہتے تھے با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، اور بڑے فخریہ یہ مناظروں میں کہتے تھے کہ یہ آپ ہمیں بزرگوں کی شتیات نہ دکھائیں، یہ وحدت الوجود کی کیٹیگری میں نا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات آتی ہے، نبی کے بارے میں یہ کرتے ہیں تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ تو میں نے تو ساری گستاخیاں نبی کی شان میں نکالنی ہیں تمہارے بابوں کی، اب تم کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ ہاں تو یہ شتیہات میں یہ والی حدیث پیش کرتے تھے، مجذوب، قلندر، مجنون، پاگل، وہ کہتے ہیں جی اس میں آتا ہے سیدھی طرح کو پاگل سن، یہ پاگل ذرا اور ہوتا ہے یار، صحابہ میں تو اس طرح کا پاگل کوئی نہیں ہوا، یہ سارے باہر جی پاگل آئے ہیں، ساڑھے مت ہی لگڑے سن پاگل۔ اچھا دوسری وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی وہ مسلم شریف میں ایک حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ایک توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے سے کتنی خوشی ہوتی ہے، اس شخص کی مانند کہ جو کسی صحرا کے سفر پر ہو اور اس کا سارا سامان سواری پر لدا ہوا ہو، تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام کرے اور اس کی سواری وہاں سے غائب ہو جائے اور اسے اپنی موت سامنے نظر آئے، اتنے میں اچانک اس کی سواری سامان سمیت واپس آ جائے تو اسے اتنی خوشی ہوگی، کیونکہ ریگستان میں تو آپ سواری کے بغیر، سامان کے بغیر سفر کر نہیں سکتے، کئی دن تک پانی آتا ہی نہیں ہے، تو خوشی میں اس شخص کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ یہ کہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، بجائے یہ کہنے کے کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، اس کی زبان لڑکھڑا جائے، تو اس بات کو وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی زبان بھی لڑکھڑا جاتی تھی، کہنا وہ کچھ اور چاہتے تھے، یہ نکل جاتا تھا۔ دیکھیں کتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ اپنے بابوں کو بچانے کے لیے، وہ تو پڑھواتے تھے، پڑھ بیٹا، اور یہاں پہ کیا جھوٹ بولتے ہیں، اس کے آخری الفاظ سکپ کر دیتے ہیں، اس میں الفاظ ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے، زبان لڑکھڑانے کی وجہ سے نکلا، اس نے یہ کہا نہیں ہے، کیا وہ وہی رہا تھا، تو سلپ آف ٹنگ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، اس سے آپ دلیل پکڑیں گے، اور پھر وہ تو ایک مثال تھی، تمہارے بزرگ جب بھی بولتے ہیں ہمیشہ ہی ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے، چلیں جب بعد میں ہوش آتی ہے پھر تو انہیں پتا چل جاتا ہے نا، بعد میں توبہ کر لیں، بعد میں توبہ کو نہیں کرتے۔ اور تیسری دلیل اس ویڈیو میں انہوں نے پیش کی، انہوں نے کہا کہ وہ دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب پہلی ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ سے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو درخت کی طرف سے آواز آئی تھی، وہ درخت اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بن گیا تھا، تو اس طرح ہمارے بزرگوں کی زبان اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بن جاتی ہے، اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ اور یار یہ عقیدہ تو ہمارا کسی نبی کے بارے میں نہیں ہے، رہ گیا یہ مثال دینا اس درخت کی یا کوہ طور کی مثال دینا کہ اس پہ اللہ نے تجلی ڈالی تھی، اس مثال کا تمہارے بابے سے کوئی لینا دینا ہے؟ آپ ہمیں پیغمبروں سے کوئی بات لا کے بتائیں کہ پیغمبروں کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہو اور پیغمبر اپنے منہ سے بول رہے ہوں اور وہ کہہ رہے ہوں کہ اس وقت اللہ میرے منہ سے بول رہا ہے، کفری عقیدہ ہے یہ۔ ہمارے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی قرآن میں آیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو انہیں وحی ہوتا ہے۔ ہم تو رسول اللہ کے لیے بھی یہ نہیں مانتے کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا، وحی ہوتی تھی۔ کس بات کو کہاں جوڑتے ہیں جا کے؟ اور چوتھی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی وہ بخاری میں حدیث ہے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، اچھا بس اتنی حدیث ہے، یہ پوری حدیث، یہی حدیث دلیل بنائی ہے کشف المحجوب میں بھی علی حجویری صاحب نے بھی۔ اس حدیث کے اوپر میں تفصیلی بول چکا ہوں، میری آپ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ضرور دیکھیں، توحید سے متعلق 10 دھوکے جو ان کے بزرگ دیتے تھے، ان میں نے اسے بھی ڈسکس کیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب کوئی شخص فرائض پر پابندی اختیار کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے ہمارا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو کیا مطلب بھائی، کہنا کیا چاہ رہے ہو تم؟ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے، خود فزیکلی حلول کر جاتا ہے اس کے اندر؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، اس کے پاؤں نہ اور ہاتھ اللہ کا مظہر بن جاتے ہیں، بس
پھر وہ ایک چھلانگ میں فلاں جگہ پہنچ جاتا ہے اور فلاں جگہ پہنچ جاتا ہے اور فلاں جگہ. بھائی اس حدیث کے اینڈ پہ آپ پڑھیں کہ جب وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. ہاں اگر وہ بن چکا ہے تو خود کیوں نہیں دشمن کی ایسے گیچی مروڑ دیتا؟ دعا کیوں مانگتا ہے؟ وہ تو مظہر بن چکا ہے نا. اس کا معنی بالکل یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہو، پھر اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کے اوپر استقامت دے دیتا ہے. ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں. اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے تو وہ اپنی کوشش کرتا ہے نا، اس کے بعد میں اسے استقامت دیتا ہوں کہ پھر پوری زندگی اس کی آنکھیں، پاؤں، ہاتھ، کان گناہ کی طرف نہیں بڑھتے بلکہ میری طرف ہی آتے ہیں. یہ میں اسے انعام دیتا ہوں. یہ کہتا ہے پھر انعام کیا ہوا؟ انعام یہ ہے کہ پہلے اس نے کوشش کی. استقامت ہی تو انعام ہے. پوری زندگی نیک عمال کرنے والے لوگ بھی اینڈ پہ جا کے اپنا بیڑا غرق کروا بیٹھتے ہیں. استقامت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے انعام ملتا ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. اللہ کے لیے ہم مثال ہی نہیں بیان کر سکتے کہ جی میں پاؤں بن جاتا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے. نہیں، یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے ہے نا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی تم فرماؤ اپنی امت سے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے. اچھا دیکھیں، ساری عزتیں انہوں نے اللہ کے نام کے اوپر، رسول کے نام کے اوپر ویل کی ہوئی ہیں، لیکن اس کے اگینسٹ عبادت ان بزرگوں کی کروا رہے ہوتے ہیں. بڑے پہنچے ہیں اللہ نو کتنے ذکر بھی نہیں کرتے بچے. جب ٹیکنیکل ڈسکشن ہوتی ہے تو پھر اللہ کو بیچ میں ڈالتے ہیں. میں اسی پہ پھر عرض کرتا ہوں نا کہ عزتیں ویل کی تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چندے بٹورے تم نے قرآن و سنت کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور پھینکی جا کے بغداد شریف، اجمیر شریف، دیوبند شریف، بریلی شریف میں. غداری کی ہے تم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر دیکھ لو اس غداری کا انجام کیا ہوا ہے. کتنی بڑی بلا اللہ نے تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے. ہاں میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ہاں کہتے ہیں تاریخ ہی اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا. ہاں بالکل ٹھیک ہے، عربی والا فتنہ. واقعی ان کو تو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا. یہ بیٹھے ہوتے تھے حکومتوں میں، کوئی بات کرتا تھا اس کو خاندان سمیت غائب کروا دیتے تھے. یہ تو آج یہ ماڈرن ڈیموکریسی، ماڈرن جو ویلیوز اس وقت اور سوشل میڈیا اور فریڈم آف ایکسپریشن کی برکات ہے. ادروائز یہ لوگ تو ابھی تک تو یہ حکومت کرتے آ رہے تھے، لیکن ہر عروج کو زوال ہے. یہ تو ہونا تھا ایک دن. وہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جس سے مرضی کروا لے. پیچھے تو اللہ ہوتا ہے نا، انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس قسم کے یہ لیم ایکسکیوزز پیش کر کے دفاع کیا کرتے تھے اپنے بابوں کا. علمی پوائنٹ نمبر 5، یہ انتہائی خطرناک اور شرمناک قسم کی اپروچ مفتی صاحب کی. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد نا کہ جی یہ ان کی طرف غلط منسوب ہے، وہ ایسا کر نہیں سکتے، اگر ہمارے سامنے کرتے ہم فتویٰ دے دیتے، یہ کتابیں بدل گئی ہیں. اینڈ پہ جا کے نا جنہوں کے اندر پنجابی گھوں کھا لیا، غلاظت کھا لی اور ان باتوں کا دفاع کرنا شروع کر دیا. چشتی رسول اللہ کا بھی دفاع کیا، اور لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، اس کا بھی دفاع کر دیا. اللہ کے بندو، جب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بکواسیات ہیں تو دفاع کس بات کا کر رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ننگا کرنا تھا. اینڈ پہ جا کے دفاع کیا، اور پھر بڑے مزے لے کے نا آسس کے واقعہ سنا رہے ہیں. یہ جی پیر صاحب تھے، ان کا نام تھا صادق، تو انہوں نے اپنے ایک مرید سے پڑھوایا لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ. نعوذ باللہ. اے نما بھی مارکیٹ آ گیا جی. ہاں پھر دوسرے کسی بزرگ تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. وہ صادق اپنے آپ کو مراد نہیں لے رہے تھے، وہ صادق نبی علیہ السلام کو مراد لے رہے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام بھی تو صادق اور امین ہے. دیکھو کڈی کہانی کراندے جے. پر چشتی دی چے تے عربی چ کوئی نہیں جے ہوندی. ہاں اچھا، یہ تعویل پرانے بزرگ بھی کرتے تھے کہ وہ جب کلمہ پڑھا رہے ہوتے تھے نا تو بیچ میں نیت نبی علیہ السلام کی کرتے تھے. ہاں تو سرکار اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیدنا ابوبکر کلمہ پڑھاتے ہیں صدیق رسول اللہ، تو نبی علیہ السلام بھی تو صدیق ہیں، نبی علیہ السلام فاروق بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنی بھی ہیں، آپ مرتضیٰ بھی ہیں، حیدر بھی ہیں. تو کیا خلفائے راشدین اپنے ناموں کے کلمے پڑھا کے تو یہ کنایا کیا کرتے تھے؟ تو یہ جو میں نے دعویٰ کیا تھا نا کہ ان کا اور ان کے بزرگوں کا اس دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے جو اس شخصیت میں نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس میں غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور. یہ لوگ میرے پہ اعتراض کرتے تھے نہیں جی خدا تو ساروں کا ایک ہے، انجینئر صاحب نے 2 خدا بنا دیے. یہ بھائی محاورے میں بات ہو رہی ہے، خدا تو واقعی سب کا ایک ہے. آپ بھگوان کہہ لیں، خدا کہہ لیں، اللہ کہہ لیں، گاڈ کہہ لیں، سپریم بینگ کہہ لیں، سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں،
لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ ماننا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہیں، ورنہ پھر آپ اس اللہ رسول کو نہیں مان رہے. ہاں، آپ اپنے بزرگوں کی تعلیمات لے کر چل رہے ہو. تو اینڈ پہ جا کے انہوں نے پھر دفاع کیا چشتی رسول اللہ کا، اور پھر لوائی اعظم من لوائی محمد، بازید کے اس نعرے کا انہوں نے دفاع کیا کہ قیامت کے دن بازید نے کہا تھا نا کہ میں، یعنی اس کی زبان سے یہ، بلکہ یہ الفاظ جو موجود ہیں وہ تو بڑے خطرناک ہیں کہ بازید سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت کے دن سب لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ساری مخلوقات، محمد اور تمام انبیاء قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ من ذالک. تو مفتی صاحب نے اس کی تعویل کیا، جی اس کی تعویل میں یہ کرتا ہوں کہ ان کے منہ سے اس وقت اللہ بول رہا تھا. یہ پرانے بھی یہی کچھ کہتے تھے. تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا. ان ظالموں سے پوچھو کہ قیامت کے دن کیا اللہ کا جھنڈا اور محمد کا جھنڈا الگ ہوں گے، یا لواء الحمد اللہ کا جھنڈا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوگا؟ تو یہ کوئی تعویل بنتی ہے تمہاری؟ شرم نہیں آئی تمہیں یہ بات کرتے ہوئے؟ ہاں، بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت کے دن ہر غادر اور خائن شخص کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور اس کو بلایا جائے گا، فلاں بن فلاں تو غدار ہے، آ یہ تیرے لیے جھنڈا گڑا ہے. کہیں اس کو تو تم شفاعت کا جھنڈا نہیں مانے ہوئے؟ جھنڈا تو ایک ہے، محمد اور اللہ کا جھنڈا الگ نہیں ہے. کسی خلیفہ راشد کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی زبان سے ایسی بات کرے. شکر کرو حضرت عمر زندہ نہیں ہے، ورنہ فیصلہ کسی اور طریقے سے ہوتا. میں تو صرف زبان کھولتا ہوں. تو یہ وہ دفاع کر رہا تھا پہلے اتنی باتیں کر کے. تو یہ ایک ٹکٹ میں ایک ایک نہیں، دو دو نہیں، تین تین نہیں، چار چار مزے کرتے ہیں، اور میں نے ان کے چاروں مزے ہی خراب کر دیے ہیں اللہ کے فضل سے. علمی پوائنٹ نمبر 6، سیکنڈ لاسٹ، اور یہ میں بریلوی عوام کو مخاطب کر رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ تو ناقابل علاج ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ میں نے کئی ایک ویڈیوز میں گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کی ہیں. میں مختصراً یہاں پر بھی بیان کر دیتا ہوں. آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ یہ عقیدے آپ کے قرآن و سنت میں کہاں فٹ بیٹھتے ہیں. نمبر 1 چشتی رسول اللہ، جو حش بہشت میں بھی لکھا ہے اور سبا سنابل میں بھی لکھا ہوا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے خود تعریف کی ہے اور کہا یہ رسول اللہ کی برگاہ میں کتاب مقبول ہے سبا سنابل فتاوی رضویہ کے اندر، لہٰذا اعلیٰ حضرت بھی مجرم ہے اس میں. انہوں نے ایسی کتاب کی تعریف کیوں کی جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا؟ اگر انہوں نے انجانے میں کی تو ان کا علم غیب فارغ، اور اگر جان بوجھ کے کی تو ایمان بھی فارغ. اب آپ فیصلہ کریں. جی وہ معین الدین چشتی صاحب خاص حالت میں تھے، مرید ہونے ایک شخص آیا تو پوچھا کلمہ کیسے پڑھتا ہے؟ اس بیچارے نے صحیح کلمہ سنایا، کہا نہیں ایک دفعہ نا اس طرح پڑھ، چشتی رسول اللہ کے ساتھ پڑھ. تو اس نے پڑھ دیا. تو کہتے ہیں خواجہ صاحب بہت خوش ہوئے، اسے مرید بھی کیا اور اسے انعامات سے نوازا، اور پھر جاتے ہوئے کہا کہ وہ میں نے تیرا امتحان لیا تھا، کلمہ وہی ہے بس. یہ جو آخری جملہ کہتے ہیں رجوع ہو گیا. سرکار رجوع اس طرح ہوتا ہے؟ خود تو دوسروں کو کہتے ہو کہ جو جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے تو اسے اعلانیہ توبہ کرنی ہوگی. تمہارے چاچے کو، تمہارے چاچا چشتی کو توبہ نہیں کرنی ہوگی؟ اور چاچا جی تھوڑی چاچی گئی، ہاں جب تو نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا تیری بیوی فارغ ہو گئی تھی. سب سے پہلے تجھے دوبارہ چاچی لینی ہے جا کے واپس. اس کے بعد تیری بیعت بھی ٹوٹ گئی تھی. جب تک تو خود مرید نہیں ہوتا کسی کا تو آگے بیعت کسی کو نہیں کروا سکتا. جو ان کا ڈھکوسلا چل رہا ہے تصوف کا، مطلب میں تو اس کو فراڈ سمجھتا ہوں. سلسلہ ٹوٹ گیا تو اس نے بیعت کیا کیا فراڈیے نے؟ نہیں جی یہ غلط منصوبہ ہے. پرنٹ کیوں کر رہے ہو؟ اتھے کیوں نہیں ترنے دینے جا کے؟ اتھوں ترنے نکل دے جی تو کتاباں بھی پرنٹ ہوندیاں نے، اتھے نہیں دیں. تو یہ بالکل فراڈ ہے. توبہ اسی طریقے سے ہوگی کہ میں نے کفر بکا تھا، سب سے پہلے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، آج تم واپس چلا جا، میں پہلے خود کوئی پیر تلاش کروں گا، کوئی پھر نکاح خام تلاش کروں گا، اور نیا حق مہر بھی ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا، ایویں نہیں چاچی واپس آندی. ہاں جب نکاح نیا ہوگا تو حق مہر بھی نیا ہوگا. چاچو تیری چاچی گئی، ہاں چاچو دی چاچی گئی. چاچی بھی چھے تے چاچو بھی چھے تے چشتی بھی چھے. اے ہن تھلے لکھیا کرو چشتی چاچو تیری چاچی گئی. ہاں لے جاؤ جتھے کوئی بزرگاں دی گل کرن تھلے لکھو چشتی چاچو تیری چاچی گئی. ہاں ہاں. تو یہ اس طریقے سے جھوٹے جھوٹے دفاع کرتے ہیں. اللہ کے بندو اس طریقے سے اگر معاملہ، اگر کلمہ ہی نہیں ہے تو پیچھے اسلام کیا رہ گیا؟ اور دوسرا ریفرنس ہے اشرف علی تھانوی رسول اللہ. آپ سوچ رہے ہوں کہ اس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں بریلویوں کے ساتھ؟ اس لیے کہ بریلویوں کو یہی بات سمجھ آئے گی کیونکہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو وہ کفر کہتے ہیں آلریڈی.
اب ویسے خاموشی اختیار کر لی ہے. ایک مولوی نے تقریر ریکارڈ کی, کہتا ہے رہا اشرف علی رسول اللہ کا سوال تو یہ علماء دیوبند خود جواب دیں گے, میں صرف چشتی رسول اللہ کا جواب دوں گا. ہائے ہائے کس طرح پرا بڑے نے. یعنی ایک جملہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے, کہہ رہے ہیں وہ دفاع کریں گے. ایک جملہ بول دو نا کہ ہم 100 سال سے کفر کہہ رہے تھے, اب انجینئر کی وجہ سے اب ہم صرف انجینئر پہ بھونکیں گے, ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے, ہم اتنے ماز نہیں کھول سکتے. وہ انجینئر کا حوصلہ ہے. ہاں تو یہ دوسرا ریفرنس بھی بریلویوں کے کھاتے میں ہے, کیونکہ اب یہ خاموش ہو رہے ہیں, اور جب اس کو کفر کہیں گے تو ہم لا کے چشتی رسول اللہ سامنے رکھ دیں گے. اب کہیں گے ہاں جی فتویٰ تو آپ پہلے ہی دے چکے ہو, لو تمہارے بابا جی اور چاچو جی اور چاچی جی فارغ. تیسرا ریفرنس میں نے کشف المحجوب سے دیا تھا. صحب اور سکر والے چیپٹر میں انہوں نے باجزید بستامی کا سکر بچانے کے لیے اور جنید بغدادی کا صحب بچانے کے لیے انبیاء کرام کو تختہ مشق بنایا, اور انہوں نے کہا کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی نظر پڑ گئی تھی نا اپنے ایک صحابی کی بیوی پر, اور انہیں پسند آئی اور جنگ میں آگے مروا دیا اور خود شادی کر لی, تو وہ حالت صحف میں تھے. یہ صحف سواد والا ہے, یعنی ہوش میں تھے. وہ ایک سین کے ساتھ صحف ہوتا ہے, وہ بھول ہوتا ہے, تو اس لیے انہیں بعد میں توبہ بھی کرنی پڑی. یہ جھوٹا واقعہ جو تورات میں لکھا تھا, اس سے انہوں نے جنید بغدادی کا صحف ثابت کیا کہ اگر کوئی بزرگ کام ڈال دینا ہوش میں بھی تو آپ نے کوئی فکر نہیں کرنی, وہ حالت صحف میں ہوتے ہیں. ہوش بھی کمپاؤنڈ پھر بھی تسی تعویل کرنی چاہتی. ہاں اور سکر انہوں نے کہا مدہوشی, تو اس کی مثال کیا نبی علیہ السلام کی جو نظر پڑی تھی ایک صحابی کی بیوی پر, نعوذ باللہ, زید ابن حارثہ کی, اور اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے دل میں اس کی نفرت ڈالی, پھر حضور نے ان سے شادی کر لی. یہ جھوٹا واقعہ, اس سے انہوں نے باجزید بستامی کا سکر ثابت کیا اپنے بابے کو بچانے کی خاطر. خود پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے ضیاء القرآن تفسیر کے اندر لکھا ہے یہ کافروں کی سازش ہے یہ واقعہ ہماری کتابوں میں آنا. اور اسی پیر کرم شاہ صاحب نے جو ضیاء القرآن پبلیکیشن سے کشف المحجوب چھاپی, اس کے مقدمے میں اس کتاب کی تعریف کی کہ جدہ کوئی مرشد نہ ہو کتاب پڑھ لے, اور اس کے اندر وہ کفریہ واقعہ لکھا ہوا تھا. دیکھیں ایک ٹکٹ میں کتنے مزے کرتے ہیں, ایک طرف کتاب کی تعریف کر رہے ہیں, دوسری طرف اس کتاب کا واقعہ اس کتاب میں نہیں کفر کہہ رہے, دوسری جگہ کفر لکھ رہے ہیں. تو دیکھیں پھر ہماری عقابی نظریں کہاں پہنچتی ہیں. ہم میں شرافت تو مولا علی والی ہے, لیکن چلاکی ہوشیاری بنو امیہ سے بھی زیادہ ہے اللہ کے فضل سے, الحمدللہ. ہاں تو یہ ہم پوچھیں گے کہ یہ کفار کون ہے جنہوں نے سازش کر کے نبی علیہ السلام کے اوپر یہ جھوٹ باندھا ہے, اس شخص کے اوپر کہ جس کے بارے میں قرآن میں ہے ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں, جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی ان کے اندر. ان کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ وہ صحابی کی بیوی کے اوپر نعوذ باللہ اس طرح ہو گئے. اور ایک چھوٹو مولوی انہوں نے لانچ کیا, وہ چھوٹو ایسا میرے قابو آیا ہے, یہ چھوٹو آج کہہ رہا ہے یہ چشتی رسول اللہ تو بالکل کفر ہے, یہ تو بعد میں کسی نے ڈالا ہے. اور یہ چھوٹو اس مناظرے میں نہ صرف بیٹھا ہوا تھا جس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا, بلکہ یہ پیچھے سے سبحان اللہ بھی کہہ رہا تھی. ہاں خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ اے سبحان اللہ ایک دن انا للہ ہو جائے گا. ہاں اور تو قیامت تک مار دیتا ہے, بول دے ہی نہیں. 10 تنوں کس نے توبہ کرائی, تو دفاع کر رہا تھا, سبحان اللہ پڑھ رہا تھا. تو اس چھوٹو نے نا اس کفریہ واقعے کو حلال کرنے کے لیے کہتا ہے مسلم شریف میں بھی اس طرح کی حدیث موجود ہے, تو انجینئر صاحب اس پہ کیوں نہیں فتویٰ لگاتے. اندازہ کریں مسلم شریف میں کچھ اور بات لکھی تھی, انہوں نے اپنا بابا بچانے کی خاطر مسلم شریف کی حدیث کو تختہ مشق بنایا. وہ آپ حدیث خود پڑھیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچانک جو نگاہ پڑ جاتی ہے نا کسی نامحرم پر, حکم دیا کہ میں فوراً ہٹا لوں. اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر جو اس نے پیش کی کہ نبی علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے تھے, سامنے سے کچھ عورتیں گزری, آپ کی اچانک نظر پڑی تو آپ نے ہٹا لی اور آپ اپنے گھر گئے, اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا اور پھر باہر تشریف لائے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس طریقے سے کسی کی نظر نامحرم پر پڑ جائے غلطی سے تو فوراً ہٹا لے اور وہ اپنی بیوی کے پاس جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس بھی وہی چیز رکھی ہے. یہ طریقہ تمہیں دل صاف رکھنے کے لیے, پاک رکھنے کے لیے ایک کارگر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا. اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو واقعہ لکھا ہوا ہے نا زید ابن حارثہ کی بیوی والا, اس میں تو لکھا ہے کہ وہ ناپسند ہوئی, نبی علیہ السلام نے اس عورت سے شادی کر لی. یہ واقعہ اگر مسلم میں یوں ہوتا نا کہ جس عورت پہ حضور کی نظر پڑی تھی وہ جیسے ہی اپنے گھر پہنچی
اس کے خامند کے دل میں اللہ نے اس کی نفرت ڈال دی, پھر اس نے طلاق دے دی, پھر نبی علیہ السلام نے اس کو بلوا کے خود اس سے شادی کر لی. یہ بکواس لکھا ہوا تمہارے بابے نے, مسلم شریف میں یہ نہیں لکھا ہوا. دھوکہ دینا بند کرو. یہ 3 ریفرنس ہو گئے جی. چوتھا ریفرنس وہ تذکرۃ الاولیاء میں جو بایزید نے کہا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد, قیامت کے دن محمد کے جھنڈے سے بڑا میرا جھنڈا ہوگا, اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور تمام انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی. اور تنو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے, ہاں. اور حنیف قریشی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں وہ اللہ بول رہا تھا اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. بھائی اللہ کا جھنڈا تو آلریڈی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے, تمہارے بابے کے ہاتھ میں کون سا جھنڈا ہے؟ کہیں وہ جھنڈا تو نہیں جو بخاری مسلم میں آیا کہ ہر غادر اور خائن شخص کے لیے, دھوکہ باز کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور اسے آواز دی جائے گی فلاں بن فلاں آ جا, ایتھے کھلو, پتہ لگے کہ تو دھوکے باز ہے. یہ تمہارے بابوں کے ساتھ ہونا ہے. یہ جھنڈے ہیں جن کو تم نے لواء الحمد مانا ہوا ہے. تمہارا بایزید یہ کہتا رہا, اب تو یہ دفاع کرتے ہیں نا, تو پھر ہم انہیں کہہ سکتے ہیں نا. اور دیکھو تمہارا بایزید یزید دا ابا, ہاں, یہ بھی 261 ہجری میں مرا ہے, اور ہمارے امام مسلم بھی 261 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے. ایک ہی سن میں دونوں فوت ہوئے ہیں. ان کی کنیت ہے ابو الحسین, ہاں, اور تیرے بابے کی کنیت ابو یزید. اور اس سے بڑا جھوٹ کہتے ہیں امام جعفر کا مرید تھا وہ. اور جعفر کے مرید تو آج یزید نہیں رکھتے اپنے بچوں کے نام, کہتے ہیں جی جائز نہ ہے, رہو نا, ہاں, تاکہ جو اسکول جاؤ. ہائے 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 ہائے, کتنا کلپ وائرل ہوا پھر انہوں نے ایک گل سمجھ آندی ہے. ہاں, تیرے بچے جب اسکول جائیں تو لوگ کہیں یزید آ گیا, اور چھٹی کے وقت جب تو لینے کے لیے جائے تو کہیں یزید ابا آ گیا. ہاں, بچاؤ اپنے بابے نو, ہن اپنے نام رکھو, اپنے پتر دے نام یزید رکھو, اور اپنی کنیت رکھو ابو یزید. ہاں, تیرا ابو یزید تو کہتا رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, اور میرا امام مسلم ابو الحسین مسلم نے مسلم شریف میں حدیث لی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, داروغے جنت پوچھیں گے کون, میں کہوں گا محمد, تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ صرف آپ کے نام کے اوپر یہ دروازہ کھلے گا. ہاں, یہ میرا امام لکھ کے گیا ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. اور بایزید کے چیپٹر میں نا انہوں نے لکھا ہوا ہے بایزید بستامی کی معراج. ہاں, اور کہتے ہیں جس طرح انبیاء میں رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے نا, اس طرح اولیاء میں اس کو ہوئی ہے معراج. یعنی ابو بکر عمر عثمان علی کو نہیں ہوئی, ان ہوئی ہے. اور کہتے ہیں جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے, اس میں ساتھ لکھا ہوا ہے تذکرۃ الاولیاء میں, کہ بایزید کا مقام اولیاء میں ایسا ہے جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں, یعنی فرشتوں کے سردار جبرائیل ہیں, اولیاء کے سردار بایزید ہیں. تو سرکار عبد القادر جیلانی دی ہو گئی چھٹی. ہاں, کیونکہ آپ تو کہتے ہیں وہ اولیاء کے سردار ہیں, اور عبد القادر جیلانی تو آئے بھی بعد میں, وہ 471 میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں فوت ہوئے, اور یہ ان سے 300 سال پہلے فوت ہوئے 261 ہجری میں بایزید بستامی. فیصلہ کرو کہ اولیاء کا سردار کون ہے. ہم سے پوچھیں گے ہمارے تو اولیاء کے سردار ہیں ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو اسی فیصلہ کرو کہ عبد القادر جیلانی ولیاں کا سردار ہے یا بایزید بستامی, کیونکہ تواڈے جنید بغدادی نے کہا نا. اور جنید بغدادی تو خود عبد القادر جیلانی کا پردادا پیر ہے. پردادا پیر کی بات مانے یا عبد القادر جیلانی کی مانے؟ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے بھائی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کے اوپر لوگ ڈاکہ مارا کرتے تھے. ہم نے آ کے اب ان کو پکڑا ہے, اور ان کا جو بہانہ تھا نا جی با خدا دیوانہ باش, کیونکہ یہی بایزید کہتا تھا سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, میری شان بڑی بلند ہے. وہ کہتے ہیں وہ اللہ بول رہا تھا منہ سے, تو وہ یہ آپ ذرا شتی ہاتھ میں لیں. لیکن یہ جو اس نے بکا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, جبکہ قیامت کے دن جھنڈا ایک ہی ہے اللہ کا, وہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہے, یہ کس جھنڈے کی بات کر رہا ہے؟ ٹائم قیامت تک کا جواب دینا جو ویڈیو چاہ کے تھا. اور 5واں ریفرنس وہ کشف المحجوب میں بھی لکھا ہے, تذکرۃ الاولیاء میں بھی لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں جی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھی کہ وہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کھود کے اس کے اندر اترے اور وہاں ان کی ہڈیاں جمع کی. نعوذ باللہ, اندازہ کرو. اور انہوں نے ترجمہ کیتا ہے استخوان مبارک, یعنی وہ ڈھانچے کو اتنی شستہ اردو میں لکھ دیا استخوان مبارک, ایک ہڈی کو دوسرے سے الگ کر رہے ہیں. گھبرا کے اٹھے, ظاہر خواب ہی بڑا شیطانی خواب تھا.
اور اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے. یہ یعنی امام حنیفہ پہ جھوٹ باندھا ہے, یہ انہوں نے ان کو اونچا کرنے کے لیے ان کی طرف منسوب کیا, ان کو ہم کچھ نہیں کہتے. تو انہوں نے کہا اس میں تسلی تھی کہ آپ نبی الاسلام کی سنتوں کو جمع کریں گے. یہ گستاخانہ خواب کیا اللہ تعالیٰ دکھا سکتا ہے کسی امتی کو؟ یہ گستاخی ہے. اس کی وجہ ہے کہ کسی امتی کا یہ عقیدہ نہیں کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک میں ہڈیاں ہیں. یہ تو عقیدہ خود گستاخانہ ہے. اللہ نے اگر خواب دکھانا تھا تو دکھاتا کہ امام حنیفہ نبی الاسلام کے برتن جمع کر رہے ہیں, آپ کا آسا مبارک جمع کر رہے ہیں, آپ کے کپڑے مبارک جمع کر رہے ہیں, قبر میں اتر کے ہڈیاں جمع کر رہے ہیں, اور الفاظ ہیں ایک کو دوسرے سے چن چن کے علیحدہ کر رہے ہیں. اچھا جڑی وہ کیتیاں سن کتنے نے لیاؤ کیڑی کتاب جو امام حنیفہ دی جہدے انہوں نے حدیثاں جمع کیتیاں نے, اے بھی کوڑ ہے تہاڈا. جنہوں نے حدیثیں جمع کی تھی ان کی تو کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں, امام حنیفہ کی کتاب کدھر ہے, لے کے آؤ. جھوٹ. انبیاء کے جسم سلامت ہونا اس کی جڑ قرآن میں ہے. سورہ سبا کے اندر موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھ گئے اور ان کی روح پرواز کر گئی, اور کتنا عرصہ تک یوں ہی رہے, اور جنات کو پتہ نہیں چلا. وہ تو جب لاٹھی کو دیمک چاٹ گئی تو وہ جسم نیچے آیا, تو پھر انہیں پتا چلا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر علم غیب ہوتا جنوں کے پاس تو یہ تکلیف نہ کاٹتے. تو لاٹھی کتنی دیر میں چاٹی ہوگی دیمک نے؟ ہفتوں مہینوں چاہیے. جسم پہ کوئی کیڑا نہیں آیا. اور قبر مبارک کے اندر ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا انبیاء کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. بعض لوگ اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہیں, اس عقیدے پہ نہیں, لیکن امت کی اکثریت اس روایت کو صحیح مانتی ہے. صرف امام بخاری کا اختلاف ہے, وہ تفرد ہے. لیکن امام بخاری نے صحیح بخاری میں لیا ہے کہ حضرت عمر کی وفات کے 70 سال کے بعد آلموسٹ جب حجرہ عائشہ گر گیا تو ایک پاؤں ظاہر ہوا. لوگوں نے استغفار پڑھی کہ یہ پاؤں نبی الاسلام کا ہے. تو بعد میں عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے, محرم تھے, وہ اس حجرے میں اکثر جایا کرتے تھے. انہوں نے جب پاؤں دیکھا انہوں نے کہا نہیں یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے, اس جگہ حضرت عمر کی قبر تھی. اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ پھر حضرت عمر نے اپنا پاؤں خود اندر کر لیا, نہیں, انہوں نے اندر کر کے ان کو, آج بھی نبی الاسلام کی قبر کھودیں گے, نبی الاسلام آپ کو اسی حالت میں نظر آئیں گے جیسے آپ کو دفنایا گیا تھا. ہاں, کوئی چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے. جو انبیاء کا قبروں میں نماز پڑھنا یہ سب کچھ برزخی ہے. اسی طریقے سے بیت المقدس میں جمع ہونا یہ سب کچھ برزخی ہے. تو امام بخاری اس عقیدے کو صحیح مانتے تھے. اور وہ حدیث جو المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے اور ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے فضل الصلاۃ علی النبی میں بھی لی ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, جب وہ دانیال علیہ السلام کی وہ ایک جسم مبارک کا تابوت نکلا تو پھر انہوں نے وہاں تستر نامی جگہ جہاں سے یہ نکلا تھا, انہوں نے پھر خط لکھا کہ یہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا تابوت ہے, اور اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کی لاش کو نہ مٹی کھاتی ہے, نہ آگ جلاتی ہے, اور نہ درندے کھاتے ہیں. یہ پروٹوکول ہے. یہ وہ حدیث ہے جسے سارے صحیح مانتے ہیں, یعنی یہ عقیدہ اپنی اصل میں ٹھیک ہے. تو اب مجھے بتائیں انہوں نے یہ عقیدہ کہاں سے نکال لیا کہ جی قبر مبارک کے اندر ہڈیاں؟ کہتے ہیں نہیں خواب پہ تو کوئی اختیار نہیں. ہم کہہ رہے ہیں اختیار کوئی نہیں, لیکن شیطانی خواب کو نا اس کو تم فضیلت بنا کے کیوں پیش کر رہے ہو؟ ہم بھی کہہ رہے ہیں یہ شیطانی خواب ہی اکثر تمہارے بابے دیکھتے تھے. وہ نبی الاسلام کا جسم مبارک کیوں کہہ رہے ہو؟ یہاں میں تم سے اختلاف ہے. لو جی, یہ میں نے 5 حوالے دیے, اور اس سے پہلے میں نے اسی پارٹی کے ایک اور بندے کو بھی دیے تھے, بریلوی پارٹی میں جو دوسری طرف ہے, جس طرح وہ رائٹسٹ ہوتے ہیں اور لیفٹ والے لوگ ہوتے ہیں نا, اس وقت بریلیوں میں بھی 2 پارٹیاں بن گئی ہیں نا. ایک کو لیڈ کر رہے ہیں مفتی اشرف آصف جلالی صاحب, ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب. انہیں بھی میں نے یہ کہا تھا, انہوں نے کہا تھا انجینئر جس چیز کے اوپر تجھے ہے نا اپنا مسئلہ وہ تو ویڈیو میں بیان کر, تو وہ میں نے بیان کیا ہوا ہے. آج تک کسی نے کوئی علمی جواب نہیں دیا. یہی 5 حوالے میں نے ان کو بھی دیے تھے پاکستان پاک کی نسبت سے, یہی 5 حوالے آج میں نے دوسری پارٹی کو بھی دیے ہیں, حنیف قریشی صاحب, کیونکہ مفتی حنیف قریشی کو یہ رافضی کہتے ہیں اور یہ ان کو ناسبی کہتے ہیں. اسی لیے وہ دادا دربار گئے تھے تو انہوں نے تقریر نہیں کرنے دی مفتی صاحب کو, بھاگنا پڑا وہاں سے. تو بریلویوں میں بھی اس وقت 2 بڑے دھڑے بنے ہوئے ہیں. تو اس کو تو میں نے پہلے دیا تھا, مفتی صاحب کو میں نے اب دے دیا, اور میں نے کوئی بے احترامی مفتی صاحب کی نہیں کی. امید ہے وہ ویڈیو میں آ کے جواب دیں گے اور ان ساری باتوں میں اپنی عوام کو سیٹسفائی کریں گے. ہمیں سیٹسفائی کرنے کی ضرورت نہیں, آپ اپنی پبلک کو خود جواب دیں. اور علمی پوائنٹ نمبر 7 جو آخری, جو ان کے پاس حربہ ہوتا ہے کہ انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں یا میرے پاس آ جائیں یا میں اکیڈمی آ جاتا ہوں. سرکار اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنی کوئی نمائندہ شخصیت کی بات کریں. اس کی وجہ ہے کہ آپ کو تو اکثریت نہیں مان رہے. اکثریت تو پارٹی وہ ہے جو الیاس قادری پارٹی اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی پارٹی ہے, وہ تو آپ کو رافضی مانتے ہیں. تو آپ بریلویوں کے کہاں سے نمائندہ ہو گئے؟ سیدھی سی بات ہے, میجورٹی تو ان کے ساتھ ہے. آپ کو کس نے نمائندہ شخصیت بنا دیا؟ اور ان کی بھی بات ہم کریں گے, وہ بھی نمائندہ شخصیت نہیں ہے ڈاکٹر اشرف جلالی, کیونکہ دوسری پارٹی ان کے خلاف ہے. نمائندہ شخصیت ہے مفتی منیب الرحمان صاحب. ہاں, جب سعد رضوی صاحب کے دھرنے کے اوپر مشکل وقت آیا تھا تو اس وقت کے آرمی چیف نے مفتی منیب صاحب کو بلا کر
सालिसी करवाई थी, वो है नुमाइंदा शख्सियत। तो निकालो अपने बड़ों को, हाँ हवा लगवाओ 14 अगस्त के ऊपर। हाँ यार, हमारे पाकिस्तानी कौम भी अपने सदर पाकिस्तान को हवा लगवाती है। हालांकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में सदर के ओहदे की कोई जरूरत ही नहीं, ये करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तानी नेशन के ऊपर इन्होंने थोपा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर है, बस सिर्फ एक एजाजी होता है। तो अपने बड़ों को हवा लगवाओ ना। देखो, जब हमारे सहाबा कराम पर बुरा वक्त आया, गज़वा हुनैन के मौका पर एक तकब्बुर वाला जुमला सहाबा की जुबान से निकल गया, सूरह तौबा में आया, अपनी कसरत के ऊपर उन्होंने ताजुब किया, तो अल्लाह ताला कहता है फिर भागने की जगह नहीं मिली। हाँ जी, हम बदर में 313 थे, गालिब आए, तो हम हजारों में हैं। कबीला हवाजन के तीरों का मुकाबला नहीं कर सके, और 12,000 के लश्कर में सिर्फ 80 बंदे नबी इस्लाम के साथ रह गए। और नबी इस्लाम अपने खच्चर पे अकेले आगे बढ़े 80 लोगों को साथ लेकर, और आपकी मुहार आपके चचाजाद अबू सुफियान बिन हारिस ने, ये मामू जी के वालिद नहीं है, ये नबी इस्लाम के चचाजाद है, अबू सुफियान बिन हारिस। और नबी इस्लाम खच्चर पे आगे बढ़ रहे हैं। अनन नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, इसमें कोई शक नहीं। यानी लीडर का पता ही उस वक्त चलता है जब मुश्किल वक्त आता है। अगर नबी इस्लाम अपनी उस दावत में सच्चे ना होते तो कभी आगे ना बढ़ते। और आपने एक मुट्ठी भरी यूं कंकरों की और काफरों की तरफ यूं फेंकी, अल्लाह ताला ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया, मुसलमानों को फतह नसीब होगी। तो सरकार, आपके फिरकों के ऊपर बुरा वक्त आया है तो निकालो अपने बड़े बाहर। हाँ, निकले मुफ्ती मुनीर साहब, मैं हूं मुफ्ती मुनीर, इसमें कोई शक नहीं, मैं हूं मुफ्ती आजम पाकिस्तान। इंजीनियर किधर है, निकल आ। मुफ्ती साहब आए, उनको आने का टिकट भी दूंगा, और इस्लामाबाद से जेलम की मैं स्पेशल गाड़ी उनके लिए भिजवाऊंगा, और यहां मैं उन्हें बिठाऊंगा, खुद सामने बैठूंगा। हाँ, आके बात करें अकीदे के ऊपर। और ये मुझे शौक नहीं है, ये कहते हैं ना जी बैठ बैठ, और हमारे स्टूडेंट भी हमें आए दिन जो है वो तंग करते हैं। मैं आप लोगों की वजह से कह रहा हूं, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं यार। जिन लोगों की अपनी व्यूअरशिप सैकड़ों और हजारों में है, ठीक है, मेरी तस्वीर लगाएं तो हजारों तक जाती है, उनके साथ मुझे बैठ के क्या लेना है। आए, देवबंदियों को शौक है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को निकालें, मैं हूं मुफ्ती तकी उस्मानी और मैं देवबंद का हेड। इंजीनियर आ सामने, यहां बैठे, मैं नीचे बैठूंगा। वहां भी निकाले साजिद मीर साहब को, शिया ने निकालना है साजिद नकवी साहब को निकालें। और ये मतलब मैं उनकी कोई तौहीन नहीं कर रहा, मुझे उन पर एतमाद है कि उनके साथ मैं बात करूंगा तो मसला हल होगा, क्योंकि निचले तो इतने ज्यादा ही खत्म ही नहीं होंगे। एक से बात करूंगा, दूसरा के उनको तो पता है, उनको तो ये फील्ड ही नहीं थी, इसलिए वो इंजीनियर साहब से ज़ेर हो गए। तो वड्डा कटो, डायरेक्ट फाइनल मैच खेलिए। और ये आपकी ख्वाहिश के ऊपर है। इतना मुश्किल वक्त आया हुआ ना यार, ये बड़े किस दिन काम आने हैं, इससे बुरा वक्त आना था फिरकों पे, इसी दिन के लिए बंदे संभाले हुए थे ना, निकालो। अच्छा, तुम कहते हो अगर ये बोल नहीं सकते तो मैं एक और ऑफर देता हूं, ये आ जाए, तुम इनके साथ बैठ जाओ, इनको सामने बिठाओ स्टैचू बना के, और पहले अनाउंसमेंट करो कि इनको चूंकि बात करनी नहीं आती, इनके बिहाफ पे मैं बोलूंगा। इंजीनियर साहब आओ, खत्म नबूवत के ऊपर बात करो, अकीदत तौहीद के ऊपर बात करो, गुस्ताहाना इबारतों के ऊपर बात करो, मैं करने के लिए फिर भी तैयार हूं। ये माकूल है ना जी? इससे भी आसान, अगर वो बड़ों को हवा नहीं लगा सकते, बड़ों से एक वीडियो क्लिप बनवाओ। बाद लोग कह रहे हैं इंजीनियर साहब ने पहले कहा था लिखवा के लाओ। सरकार, मैंने पहले दिन से कहा वीडियो लाजमी बनवानी है, और लिखी हुई तो ट्वीट्स भी डिलीट कर देते हैं लोग। वीडियो चाहिए कि ये मेरा बच्चा, ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी जीत मेरी जीत, मेरी जीत मेरे फिरके की जीत, इसकी हार मेरी हार, और मेरी हार मेरे फिरके की हार है। सरकार, ये बातें हैं, इसीलिए तो वो एक गले फाड़ने वाले को उनके बड़े ने फारिग कर दिया था कि तेरी वजह से मेरी दाढ़ी पट्टी जाती है, तू आए दिन जाके गल करना है और सीधा मेरा नाम लेता है, कटो साजिद मीर साहब साजिद मीर साहब उन्होंने कहा तू मनु बड़ा बेशरम आदमी है, तू आए दिन मेरी दाढ़ी पटवाना है तू। और हकीकत बात है, वो बहुत मॉडरेट आदमी है, साजिद मीर साहब इंतहाई मॉडरेट आदमी है, मूसरा के नहीं है। वो हमारे उस्ताद जो प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब, उनके प्रोग्राम में भी वो जाया करते थे, मेहमान खुसूसी होते थे, इतना उनके अंदर इतनी टॉलरेंस मौजूद है। तो इसकी वजह से उनको भी सुननी पड़ती है। और ये मैं सब कुछ सिर्फ इन लोगों की ख्वाहिश पे कह रहा हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। अपने बड़ों को लॉन्च करें या उनसे वीडियो इस तरह बनवाएं, और टाइम क़यामत तक जाए। ये मैंने उस आखिरी बात का जवाब दिया जो उन्होंने कहा कि जी वो भी क्लिप बनाते हैं, मैं भी क्लिप बनाता हूं, तो मसला खत्म नहीं होता। सरकार, मसला खत्म हो गया है। मसला खत्म ये हुआ है कि तुम्हारी वाम यहां आ गई है, मसला खत्म हो चुका है। मुझे तो कोई मसला नहीं है, तुमने अपनी अवाम को अगर वापस लेना है तो उन्हें कायल कर लो, सीधी सी बात है। मेरे साथ बैठ के क्या लेना है? मेरे साथ बैठना है तो फिर मैंने जो आपको ये सारी चीजें बताई हैं वो आपके सामने। मेरा ख्याल है मुफ्ती साहब को और उनके कट्टर फॉलोअर्स को इसके बाद इंशाल्लाह आराम आ जाएगा।